بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسکان جی سے میرا سامنا پہلی دفعہ ٹریول ایجنسی میں ہوا تھا۔ میں جیسے ہی ٹریول ایجنسی کے احاطے میں داخل ہوا، ایک گھبرائی ہوئی عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، عمرے کے کاغذات کہاں جمع کرانے ہیں، میری مدد کریں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں ایک لمحے کے لیے تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ ایک جوان اور حسین عورت تھی۔ عموماً ہم جیسے لوگ حج اور عمرے کو اپنی آخری عمر تک ملتوی کرتے رہتے ہیں، اور جب گھٹنے جواب دے دیتے ہیں ہم کسی دوسرے کام کے قابل نہیں رہتے تو عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ وہ عورت جوان تھی، اس نے عمرے کو چنا تھا، اس لیے میں چونک گیا تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا، ہمارے عمرہ گروپ کا ایجنٹ تیزی سے ہماری جانب بڑھا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ اگر آج آپ اپنے کاغذات نہ لا پاتی تو پھر آپ کا جانا مشکل تھا۔ اس نے سر ہلا دیا اور ایجنٹ کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ میرا کام چونکہ ابھی نہیں ہوا تھا، اس لیے میں بھی ایجنٹ کے پیچھے ہی کیا تھا۔ میں اپنی لائن میں کھڑا تھا، جبکہ میں نے نظر بچا کر دیکھ لیا تھا کہ مسکان جی عورتوں کی لائن میں کھڑی ہیں۔ اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خاصی متذبذب ہے۔ بار بار اپنے پرس میں ہاتھ ڈالتی، جیسے کہ اپنی کوئی خاص بہت چیز چیک کر رہی ہوں کہ وہ موجود ہے کہ نہیں۔ پھر اپنے دوپٹے کو سرکا کر ماتھے تک لے آتی، اور ایسا کرتے ہوئے وہ خاص ادھر ادھر بھی دیکھ لیتی کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ خیر، میرا کام جلدی ہو گیا تھا، اس لیے میں واپس گھر آ گیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو امی نے اچھی خاصی دعوت کا اہتمام کر رکھا تھا۔ انہوں نے میرے عمرے پر جانے کی خوشی میں تمام قریبی رشتہ داروں کو کھانے پر مدعو کیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی اور خوشی بھی کہ آج تو ہمارے گھر میری منگیتر شائستہ بھی آئی ہوئی تھی۔ جب سے ہماری منگنی ہوئی تھی، یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ ہمارے گھر آئی ہو۔ میں نے سب کو سلام کیا تو شائستہ کہنے لگی، میں سب مہمانوں کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ وہ اتنا کہہ کر کچن میں چلے گی تو میں بھی اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ میں اس کے اشارے کو سمجھ گیا تھا، یقیناً وہ کچھ دیر تنہائی میں مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں کچن میں داخل ہوا تو شائستہ شرما گئی اور کہنے لگی، گھر میں سب مہمان موجود ہیں، آپ کو یوں میرے پیچھے کچن میں نہیں آنا چاہیے تھا، کوئی دیکھ لے گا تو باتیں کرے گا۔ میں مسکرا دیا اور بولا کہ کرنے دو باتیں، تم میری منگیتر ہو، کوئی غیر نہیں ہو، میں تم سے باتیں نہیں کروں گا تو کس سے کروں گا؟ شائستہ کہنے لگی، نبیل، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ عمرے پر جا کر سب سے پہلے اللہ سے کیا مانگیں گے؟ میں مسکرا دیا اور بولا کہ میں ہمارا ساتھ مانگوں گا۔ وہ ہنسی تھی، کہنے لگی، میری بھی بہت خواہش ہے کہ ہم جلد از جلد ایک ہو جائیں، لیکن نہ جانے امی نے یہ کیوں رٹ لگا رکھی ہے کہ جب تک آپ اپنا ذاتی مکان نہیں بنا لیتے شادی نہیں کریں گے، اور پھر آپ نے بھی تو گھر بنانے کے بجائے پہلے عمرے پر جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں شائستہ، میں اپنی جوانی میں بھرپور انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا چاہتا تھا۔ زندگی کے کاموں کا کیا ہے، وہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، میں بس اللہ کے حضور جانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد وطن واپس آ کر سب سے پہلے میں اپنے گھر کی کوشش کروں گا۔ تم جانتی ہو کہ میری تنخواہ بہت اچھی ہے۔ شائستہ میری بات سن کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ میرے دل میں جو ارمان ہے وہ جلد از جلد پورا ہو جائے۔ میں ہنس دیا تھا اور بولا، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں کیا ارمان ہے، تم بھی شادی کرنا چاہتی ہو۔ تو وہ کہنے لگی، ہاں ایسا ہی ہے۔ کچن میں پھر امی آ گئی تو میں باہر نکل گیا تھا۔ صبح میری فلائٹ تھی، مجھے اپنی تیاری بھی کرنی تھی، لیکن پہلے میں مہمانوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اور پھر کھانا وغیرہ کھا کر جب سب مہمان اپنے اپنے گھروں میں روانہ ہو گئے تو میں اپنی تیاری کرنے لگا۔ امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بیٹا تم تو جانتے ہو کہ اللہ نے اپنی خلق کی خدمت کو کتنی اہمیت دی ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ اللہ کے گھر میں بہت سے بزرگ لوگ آئے ہوتے ہیں، تو تم اگر کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے عمرے میں دقت محسوس ہو رہی ہو تو تم ان کی مدد کرنا۔ میں نے کہا، جی امی، میں آپ کی بات کو یاد رکھوں گا۔ پھر میری تیاری مکمل ہو گئی تو میں سو گیا۔ صبح اٹھ کر نماز پڑھی، امی سے ملا، اور پھر میں ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا۔ امی کی چونکہ عمر زیادہ تھی، اس لیے میں نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ایئرپورٹ پر مت آئیے گا۔ میں جہاز میں بیٹھ گیا اور پھر سب سے پہلے میری نظر مسکان جی پر پڑی تھی، کیونکہ میں اپنے عمرہ گروپ میں صرف مسکان جی کو ہی جانتا تھا، اس لیے میری توجہ کا مرکز بھی وہی تھی۔ آج جہاز میں بیٹھ کر بھی وہ عورت بڑی پریشان سی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر کسی قسم کا اطمینان اور خوشی نہیں دیکھی تھی۔ حالانکہ ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ سب جہاز میں بیٹھ کر خوش ہو گئے تھے۔ انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا کہ اب تو ہم ہر حال میں اللہ کے گھر جا کر ہی رہیں گے، لیکن وہ ابھی بھی پریشان تھی اور بار بار اپنا پرس چیک کر رہی تھی۔ پہلے مجھے تجسس ہوا کہ آخر وہ کیا کر رہی ہیں۔
لیکن پھر میں نے سر جھٹک دیا اور بولا کہ یہ اس کا درد سر ہے، وہ جو کرنا چاہتی ہے کرتی رہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگا تھا اور تسبیح پڑھنے لگا۔ سفر یوں ہی کٹ گیا اور ہم جیسے ہی ایئرپورٹ پر اترے تو میں نے دیکھا کہ مسکان جی اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں۔ اب تو مجھے بھی حیرت ہوئی کہ آخر اس میں کیا چیز ہے جو تلاش کر رہی ہیں۔ میں اس کے پاس گیا اور بولا، آپ کا کچھ گم ہو گیا ہے کیا؟ تو میری بات سن کر مسکان جی گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں نہیں، میرا کچھ بھی نہیں کھویا، میں تو ویسے ہی بیگ دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی گھبراہٹ دیکھی تو سوچا کہ مزید سوال جواب کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے میں آگے بڑھ گیا تھا۔ مکہ مکرمہ کی ہوا ہی بڑی خوشگوار سی تھی، دل کے تاروں کو چھیڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں یوں بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ ہمارے عمرہ گروپ کا مینیجر بھی ہمارے ساتھ تھا، وہ ہمیں ہوٹل لے گیا تھا۔ ہم سب نے اپنے اپنے کمروں میں آرام کیا اور شام کے وقت سبھی باہر نکل آئے تھے، کیونکہ مینیجر نے کہا تھا کہ وہ ہمیں خانہ کعبہ کا دیدار کرانے لے جائے گا۔ میں اپنے ساتھ آئے ہوئے مردوں کے ساتھ محو گفتگو تھا، جبکہ ہم سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی عورتیں اپنی باتیں کر رہی تھیں۔ ان سب میں فقط مسکان جی ہی تھی جو سب سے ہٹ کر کھڑی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ عورت سب سے الگ تھلگ کیوں رہتی ہے؟ صرف اتنا ہی نہیں کہ اس میں ایسی کوئی اور بات تھی جو اسے سب سے مختلف دکھا رہی تھی۔ وہ کیا تھی؟ مجھے اس کے متعلق علم نہیں ہوا تھا۔ خیر، مجھے امی کی کال آ گئی تو میں سب سے ذرا دور جا کر امی سے گفتگو کرنے لگا تھا۔ فون بند ہوا تو میں نے دیکھا کہ مسکان جی میری جانب بڑھ رہی ہیں۔ میں رک گیا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑی پریشانی تھی اور وہ انگلیاں مروڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی مشکل کو بھانپ کر خود سے بولا کہ آپ نے کچھ کہنا ہے کیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، دراصل میں آپ سے کچھ ایسا پوچھنے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں بولا، اچھا ایسا بھی کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نے دیکھا ہے جب سے آپ جہاز میں سوار آپ کے ہاتھ میں یہ تسبیح پکڑی ہوئی ہے۔ ایسا کیا ہے؟ کیا عمرہ کرنے کے لیے ہاتھ میں تسبیح ہونا ضروری ہے؟ اب مسکان جی نے مجھ سے واقعی بڑا عجیب سا سوال پوچھ لیا تھا۔ وہ عورت عمر میں مجھ سے بڑی تھی اور پھر بھی عمرے کے فرائض سے واقف نہیں تھی۔ میں نے سوچا یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ میرا مذاق بنا رہی ہو۔ میں بولا، آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ کیا میں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر غلط کیا ہے؟ میری بات سن کر مسکان جی نے جھٹ سے کانوں کو ہاتھ لگا دیا اور بولی، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ مجھے اس بات کے متعلق علم نہیں ہے کہ عمرہ کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اس بات کی تو مجھے فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ تو میں حرم کے اندر کسی نہ کسی سے پوچھ ہی لوں گی۔ مجھے بس تسبیح کے بارے میں جاننا تھا۔ میں اس کی باتیں سن کر چونک گیا تھا اور بولا، مسکان جی، آپ عمرہ کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر بڑی بےتابی سی پھیل گئی تھی۔ وہ بولی، میں یہاں پر ایک بہت ضروری کام کرنے آئی ہوں، عمرہ بھی اسی کی خاطر کرنا چاہتی ہوں۔ میں بولا، کیا آپ مجھے اپنے کام کے متعلق بات بتا سکتی ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی کہ میرا کام ذاتی نوعیت کا ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے سوچا کہ کیا اس عورت کا عمرہ قبول بھی ہوگا؟ وہ یہاں اپنا کام کرنے آئی ہے اور اسی بہانے عمرہ بھی کر لینا چاہتی ہے، اور خاص عمرے کے لیے نہیں آئی تھی یہاں۔ پھر اسے عمرے کے متعلق کچھ معلوم بھی نہیں تھا۔ مجھے حیرت میں ڈوبا دیکھ کر کہنے لگی کہ اگر آپ کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے تو کیا مجھے کسی اور کے پاس جانا چاہیے؟ آپ میرے بارے میں کچھ غلط مت سوچیے گا۔ دراصل مجھے عمرے کے متعلق زیادہ جانکاری اس لیے نہیں ہے کیونکہ میرا تعلق ایسے گھر سے ہے جہاں خدا سے بڑی دوری تھی، مگر میں اب آہستہ آہستہ اللہ کی طرف واپس آ رہی ہوں۔ میں بولا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دراصل تسبیح میں نے ہاتھ میں اس لیے پکڑی ہے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کروں اور دنیاوی خیالات سے پرے ہو جاؤں۔ مسکان جی کہنے لگی، کیا آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ مسکان جی کے سوال نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ اس چیز کے بارے میں تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میری بات سن کر مسکان جی آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ میں اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہاتھ میں تسبیح ہونے کے باوجود میں خود کو دنیاوی خیالات سے پاک نہیں رکھ پا رہا تھا، بلکہ اب تو مسکان جی کی ذات میرے لیے پہیلی بن گئی تھی۔ میں اس کو سلجھانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ہماری بس خانہ کعبہ کی جانب گئی تھی۔ اللہ کے پاک گھر پر نظر پڑی تو مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ میں ایک ایسی ذات کے سامنے کھڑا تھا جس سے کوئی بڑا نہیں تھا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میری سانسوں کا اختیار اس ذات کے ہاتھ میں ہے۔ میری خوراک، میری روزی اس نے لکھ رکھی ہے۔ اس کی مرضی کے سوا کچھ بھی تو ممکن نہیں ہے۔
میری زندگی اور موت اس کے ایک حکم کی محتاج ہے۔ میں اللہ کے سوا اس لمحے کسی اور کے متعلق نہیں سوچ سکتا تھا، مگر تبھی میری نظر مسکان جی پر پڑی تھی۔ اس کا پرس کھلا ہوا تھا۔ اب بھی اس کا ایک ہاتھ اپنے پرس کے اندر ہی موجود تھا۔ میں نے فطری تجسس سے مجبور ہو کر اس کے پرس کے اندر جھانک کر دیکھا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس میں تو ایک چھوٹی سی مورتی تھی، ایسا بت جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ یہ چیز مجھے حیرت میں ڈال گئی تھی۔ میں جلدی سے مسکان جی کے پاس گیا اور اس سے بولا کہ آپ اپنا پرس بند کر دیں، تو وہ حیرت سے بولی، کیوں، کیا ہوا؟ میں بولا کہ اس میں تو مورتی ہے، اگر کسی کی نظر اس پر پڑ گئی تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ابھی آپ کو حرم سے نکال دیا جائے گا۔ میری بات سن کر وہ بڑی گھبرا گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا پرس بند کر دیا تھا۔ میں بولا، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بچوں نے کھیلنے کے لیے لی ہوگی، انہوں نے ہی ڈال دی ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا۔ تو میں نے حیرت سے پوچھا، آپ کے بچے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہ بھکلا گئی۔ کہنے لگی، بچے تو بچے ہوتے ہیں، اپنے ہوں یا کسی اور کے۔ اتنا کہہ کر وہ دور رش میں جا کر کھو گئی تھی۔ یہ عورت بڑی عجیب سی تھی۔ میں نے سر جھٹک دیا اور پھر سے اپنی دعاؤں میں مشغول ہو گیا تھا۔ آج کا دن ختم ہو گیا تو پھر سے واپس ہوٹل میں چلے گئے تھے۔ سب عورتیں اپنی عبادات میں مصروف رہتی تھی، جبکہ وہاں ایک مسکان جی تھی جو عبادت کے علاوہ سارا دن ادھر ادھر پھرتی رہتی تھی۔ وہ متلاشی نظروں سے ایک ایک جگہ کو دیکھتی تھی، کبھی ایک جانب کو چل دیتی تو کبھی دوسری جانب۔ اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ مسکان جی کا یہاں آنے کا کوئی اور ہی مقصد تھا۔ وہ نہ تو صدقے دل سے عمرہ کرنے آئی تھی اور نہ ہی عبادت، وہ تو شاید سیر کرنے آئی تھی یا پھر کوئی مخفی کام کرنے آئی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کیسے کیسے لوگ منہ اٹھا کر اس پاک سرزمین پر آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو حج عمرہ کرنے کی خواہش میں مرے جاتے ہیں، مگر انہیں حاضری نہیں ملتی۔ اور کہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں خدا اور اس کی ذات کی معرفت بھی نہیں ہوتی، اور وہ مکہ آ جاتے ہیں۔ شاید یہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کی عبادت انہیں صرف تھکا دیتی ہے، انہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس عورت کے متعلق کچھ بھی نہیں سوچوں گا اور ہر ممکن کوشش کروں گا کہ اللہ کی پاک ذات میں سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا مل جائے تو انسان کو ہر شے مل جاتی ہے۔ میں اپنی ہی دنیا میں مصروف اس بات سے بے خبر تھا کہ میری آنکھیں ایک بہت ہی عجیب چیز دیکھنے والی ہیں۔ میرے سامنے ایک ایسا واقعہ ہو جائے گا جسے عقل تسلیم ہی نہیں کرتی تھی۔ اگلے دن پھر سے میں اپنے گروپ کے ساتھ حرم میں گیا تھا۔ میں خشوع خضوع کے ساتھ دعائیں کر رہا تھا کہ مجھے ایک جانب سے شور سنائی دیا تھا۔ سب لوگ چوک در چوک اسی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں نے سر جھٹک دیا اور پھر سے دعا پہ مصروف ہو گیا تھا، مگر شور تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب میں نے بھی سوچا کہ مجھے بھی جا کر دیکھنا چاہیے، کہیں اس جانب کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا۔ میں اب حجوب کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر ہوش فنا ہو گئے کہ مسکان جی اس جھرمٹ میں بڑی گھبرائی ہوئی سی کھڑی تھی، جبکہ وہاں پر موجود تمام لوگ اس پر لعن طعن کر رہے تھے۔ کچھ عربی عورتیں تو مسکان جی کا ہاتھ پکڑ لیا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہ اسے اپنے ساتھ حرم سے باہر لے جانے کی کوشش کرنے لگی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر کسی سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عورت مسلمان نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہندو ہے۔ اس کی مانگ میں سندور ہے، یہ یہاں پر ہماری عبادات کا مذاق اڑانے آئی ہے۔ یہ سب باتیں سن کر ایک لمحے میں مجھے یقین آ گیا تھا، کیونکہ مسکان جی کی تمام عجیب و غریب سی حرکتیں میری نظروں کے سامنے گھومنے لگی تھیں۔ وہ تو عمرہ کرنا جانتی ہی نہیں تھی، اور پھر اس کے بیگ سے ایک مورتی بھی تو نکلی تھی۔ مسکان جی نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ یہاں اپنا کوئی ذاتی کام کرنے آئی ہیں۔ دو عربی پولیس والی عورتیں بھی مسکان جی کی جانب بڑھیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ہجوم سے نکالنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مسکان جی نے ان کا ہاتھ جھٹک کر خود کو آزاد کروا لیا۔ وہ کہنے لگی، میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھوں گی جب تک اللہ ان سب کو بتا نہیں دیتے کہ میں ایمان والی ہوں، میں مسلمان عورت ہوں، کوئی مجھے یہاں سے اس طرح سے نہیں نکال سکتا، میں نہیں جاؤں گی۔ عربی عورتیں کہنے لگی، تم چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤ، لوگ بہت غصے میں لگ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ تمہیں اپنی جان سے ہاتھ گنوا لو اور یہ لوگ تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ میری نظر جب مسکان جی کے ماتھے پر پڑی تو مجھے بھی وہاں سندور نظر آ گیا تھا۔ میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ مسکان جی سچ میں ہندو عورت ہے، کیونکہ وہ اسلام کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتی تھی، اور باقی بھی اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اس بات پر مہر ثابت کر رہی تھیں
کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ ہندو ہیں۔ اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بلا وجہ ڈرامہ کیوں رچا رہی ہے۔ مسکان جی کو تو چاہیے تھا کہ یہاں سے بھاگ کھڑی ہوتی۔ میں نے یہی سوچا کہ میں آگے بڑھ کر اس کو یہاں سے جانے کا مشورہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر مسکان جی ایسے ہی حرم سے نکل گئی تو اسے پولیس پکڑ کر لے جائے گی، اور ظاہری سی بات ہے وہاں کا قانون توڑنے پر اسے سزا بھی دی جائے گی، جیل میں بند کر دیا جائے گا، اور نہ جانے کتنے سال قید کی سزا ہوگی۔ شاید اسی سزا کے ڈر سے وہ ڈرامے کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں ایمان والی ہوں۔ شاید وہ لوگوں کو اپنے دھوکے میں لینا چاہتی تھی۔ ادھر کھڑی عربی عورتوں نے مسکان جی کو کھینچنا شروع کر دیا تھا، اور دو پولیس والی عورتوں نے اس کو باقاعدہ طور پر دھمکیاں دینا شروع کر دی تھی کہ اگر تم ہمارے ساتھ نہیں چلی تو ہم اپنے زیادہ عملے کو بلا لیں گی، تم ہمارے ساتھ چلو۔ لیکن مسکان جی وہاں سے ایک قدم بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، یا اللہ، آپ میری مدد کیوں نہیں کرتے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میں نے آپ کے لیے کس طرح کے غم دیکھے ہیں، میں نے آپ کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ اب آپ مجھے یوں لوگوں کے سامنے رسوا نہ کریں، میری عزت کا سوال ہے۔ ابھی وہ ایسی باتیں کر ہی رہی تھی کہ اس کے ساتھ کھڑی پولیس والی جس نے مسکان جی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، وہ ایک دم سے پیچھے کی جانب گر گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ دو دو قدم پیچھے ہٹے تھے۔ اب وہاں پر بڑی حیرت کی فضا پھیل گئی تھی۔ سب لوگ حیران تھے۔ ابھی بھی سب کا شک مسکان جی پر ہی جا رہا تھا۔ کہیں اس نے تو لیڈی کانسٹیبل کو کچھ نہیں کر دیا جو وہ یوں پیچھے کی جانب گر پڑی ہے۔ ابھی پہلی پولیس والی اٹھی بھی نہ تھی کہ دوسری بھی بے ہوش ہو کر نیچے گر گئی۔ اب تو باقاعدہ عورتوں نے چیخیں مارنا شروع کر دی۔ اب وہ دونوں لیڈی کانسٹیبل بے ہوش پڑی تھی، اور سب زائرین حیران کھڑے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ کچھ کرتے، اچانک سے وہ دونوں پولیس والی اٹھ کھڑی ہوئیں، اور دونوں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ پہلی عورت تو مسکان جی کے قدموں میں گر پڑی، جبکہ دوسری پولیس والی نے اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیے تھے اور کہنے لگی، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تم پر شک کیا، تم تو سچ میں بڑی ایمان والی ہو، تم سچ میں پاک ہو، ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا۔ مسکان جی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے حرم کی جانب بڑھی تھی، اور حرم کی کالے کپڑے کو ہاتھ لگا کر کہنے لگی، یا اللہ، اگر مجھے 100 زندگیاں بھی ملی تو میں آپ پر قربان کر دوں۔ بے شک آپ ہی عبادت کے لائق ہیں، آپ ہی محمود برحق ہیں، آپ ہی تمام جہانوں کے مالک ہیں۔ وہ روتی جا رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر حرم میں موجود باقی لوگوں پر بھی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جبکہ وہ دو پولیس والی عورتیں ابھی بھی سکتے میں کھڑی تھیں۔ تب ایک عورت آگے بڑھ کر پولیس کانسٹیبل سے بولی، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ تو وہ کہنے لگی، جب میں نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے چلوں تو اچانک مجھے کسی کی آواز سنائی دی تھی، رک جاؤ۔ یہ آواز ایسی تھی کہ مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ تب مجھے ایک بہت نورانی چہرے والی عورت نظر آئی تھی۔ وہ سرتاپا نور ہی نور لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ سورج کی طرح روشن تھا، اس لیے میں اس کا چہرہ تو دیکھ نہیں پائی، لیکن اس نے ایک بڑی سی چادر سے اپنے پورے وجود کو ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، اس عورت کو یوں سب کے سامنے بے عزت نہ کرو، یہ بڑی ایمان والی ہے، یہ اللہ کی پسندیدہ عورت ہے، اس کو دکھ پہنچا کر اللہ کا غضب مول مت لو۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، میں اس رسول کی بیٹی ہوں جو تمام جہانوں کے انبیاء کا سردار ہے۔ وہ لیڈی کانسٹیبل اپنی بات بتا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ پاس کھڑی کانسٹیبل نے کہا کہ یہ سچ کہہ رہی ہے، اس نے جو بھی کہا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ میں نے بھی اس سے ملتا جلتا ہی خواب دیکھا تھا، اس لیے اس نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ بالکل سچ کہا ہے۔ لیڈی کانسٹیبل کی باتیں سن کر سب لوگ حرم کی جانب بھاگے تھے تاکہ مسکان جی سے مل کر معافی مانگ سکیں اور اس کے چہرے کی زیارت کر سکیں جس کے ایمان کی گواہی خاتون جنت نے دی تھی، اس پاک ہستی نے دی تھی جو جنت کے سرداروں کی ماں تھی۔ لیکن تب تک مسکان جی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ میں اپنے ہی خیال میں کھویا ہوا تھا۔ ایک عورت جس نے میرے سامنے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ عمرے کے فرائض سے واقف نہیں، جسے یہ نہیں معلوم کہ تسبیح پر کیا پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں گواہی آ گئی تھی۔ سبحان اللہ۔